آج میں اپنی بہنوں سے عرض کر کے جاؤں گا، آج میں اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے عرض کر کے جاؤں گا، خدا تمہیں سہاگن بنائے، خدا تمہیں سہاگن رکھے، اللہ تمہاری گود کے اندر ہیرے دے دے، اللہ تمہاری گود کے اندر نیک بخت دے دے، اللہ تمہاری گود کو نیک عورتوں سے بچیوں سے آباد کر دے۔ لیکن میری عزیزہ تمہیں بھی قدم اٹھانا پڑے گا، تمہیں بھی حرکت کرنی پڑے گی۔ خدا را آٹا گوندنے سے پہلے وضو کر لیا کر، سر پہ دوپٹہ لے لیا کر، اپنے بالوں کو چھپا لیا کر، اپنے گرے بال کو چھپا لیا کر، درود شریف پڑھتے آٹا گوندھ لے، قرآن کی تلاوت کرتے آٹا گوندھ لے، تسبیحات پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے آٹا گوندھ لے۔ مولانا اس سے کیا ہوگا کہ گارنٹی کے ساتھ بات کروں گا، قسم اٹھا کے بات کروں گا، گود کا نام زبیدہ پڑ جائے گا، اس گود کے اندر کھیلنے والا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ آئے گا، اس گود کا نام فاطمہ پڑے گا، گود میں آنے والا عبد القادر آئے گا، گود کا نام فاطمہ پڑ جائے گا، جھولا جھولنے والا حسن حسین آئے گا، جب گود تو ہاجرہ والی دکھائے گی، بیٹا اس میں اسماعیل کا غلام آئے گا، جب گود کا نام آمنہ آئے گا، جھولا جھول کے آباد کرنے والا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر خدا کے واسطے پاکی ناپاکی کا خیال کیا کر، اپنے ناخن کو چھوٹا کرا لے، چھوٹا سا گندگی کا ذرہ رہ گیا، ایسا وائرس ہے اولاد کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ اور کوشش کر میری بیٹی، کوشش کر میری بہن، کوشش کر میری ماں، بچہ کم سے کم 5 سال تک تو اپنے سینے سے لگا کے رکھ، 7 سال تک تو اپنے سینے سے لگا کے رکھ، جب ماں کو ماں سمجھ جائے، ماں کو ماں کہنے لگ جائے، ابو کو ابو جی کہنے لگ جائے، بھائی کو بھائی جان کہنے لگ جائے، بہن کو بہن جی کہنے لگ جائے، دادا کو دادا جی، نانا کو نانا جی کہنے لگ جائے، تب اسے تو دنیا کی روشن خیالی کی طرف بھیج دے۔ ابھی بولنا نہیں سیکھتا، ایڈمیشن کے لیے چلے جاتے ہو، ایڈمیشن فیس علیحدہ، سکول کا یونیفارم علیحدہ، جوتے علیحدہ، کپڑے علیحدہ۔ خدا پاک کی قسم ہے، بچہ پیدا ہو پہلے کوئی دربار نہ چھوڑا، کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی ٹالی نہ چھوڑی، کوئی درخت نہیں چھوڑا، شور اعتکاف بیٹھا، عورت بیٹھی ہے کہنے لگی میں اعتکاف بیٹھ رہی ہوں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، کوئی نماز کا سجدہ نہ چھوڑا، رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے چلے کاٹا کرتی تھی، اب دنیا کے اندر آیا، اس کے رونے سے تجھے تکلیف ہونے لگی، بہن کو کہتی ہے، نند کو کہتی ہے انہوں چک کے باہر لے جا، انہیں رو رو کے میرے سر دے اندر درد کر دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ جملے سوچ سمجھ کے بول، یہ بچہ سن رہا ہے، فرشتہ اس کے دل کے اوپر رکھ رہا ہے، اگر 2 سال کی عمر میں اس نے رویا اور تیرے سر میں درد ہو گیا، 50 سال کی عمر میں تو روئے گی، 25 سال کی عمر میں اس کے سر میں درد ہونے لگ جائے گا۔ تجھے اپنی اولاد کا رونا پسند نہ آیا، اولاد کو ماں کا رونا کیسے پسند آئے گا؟ مولوی عمران صاحب مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم نے خدا کی قسم اکثر کئی باپوں کو یہ کہتے سنا، اور میں نے تے پتر گودی چ لینے کی عادت ہی کوئی نہیں، اور جس بچے کو پنگوڑے سے اٹھا کے تو نے گود میں نہ اٹھایا، وہ بچہ مرنے کے بعد کندھا دے کے تجھے قبرستان کیسے پہنچائے گا؟ گلاں ہی ساری پھکیاں چٹیاں گلاں۔ دعا کرتے ہو اللہ تیاں دے پردے رکھے، کون سی دھی؟ جب گھر والی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، اللہ اکبر، تو جا کے بتایا تھا کڑیا لڑکی پیدا ہونے والی ہے، منہ بسور کے بیٹھ گیا تھا، آج تجھے بخار چڑھ گیا، تو نے آج دفتر سے چھٹی لے لی، کہنے لگا میرے تیرے سی بھی پیڑے ہو گئے، تیری ماں نے کہا پتہ نہیں میری نو تے میرے پتر تے کنے جادو کرا دیتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، بیٹیوں کو برا نہ کہنا، بیٹیوں کو برا نہ کہنا، اگر حیات النبی کا عقیدہ ہے ادھر بیٹیوں کو برا کہتا ہے، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ بیٹا خدا کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے، پوچھ لو علماء اکرام سے، نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔
بیٹے میرے عزیزو اللہ اکبر، باپ مر گیا، مسجدوں میں دوڑیں گے اور جا کے کہیں گے جی بخشش دے دو، کلام دے دو۔ بچوں کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ بچے باپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر آ کے دیکھ لینا، چاروں طرف سے سینہ لپیٹ کے بیٹھی ہوگی، تسبیح ہاتھ میں لے لے کے پڑھ رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا بہن کیا کر رہی ہے؟ سکول کے اندر پاس ہونے کا وظیفہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں نہیں، نوکری مل جائے وظیفہ پڑھ رہی ہے نہیں نہیں، کہ کیا کر رہی ہے؟ کہ ابا یاد آ گیا، سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوں۔ مرنے کے بعد ہم نے اولاد کو بچوں میں خصوصاً جائیداد پہ جھگڑتے دیکھا، اسی لیے علماء اکرام نے یہاں بھی تحقیق کر دی، فرمایا بیٹے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں اور بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن جاتی ہیں۔ اور لوگوں، جس گھر کے اندر میت پڑی ہو، ابے کا انتقال ہو جائے، اس گھر سے جنازے اس گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، کوئی تو کسر کوئی تو کونا چھوڑ دیتے، کوئی تو کھڑکی چھوڑ دیتے میرے عزیزو، جو تیرے میرے ظلم کا شکار نہ ہوتی، کوئی تو ایسی جگہ چھوڑ دیتے۔ اور میرے بھائیو، جس دروازے سے جس سراغ سے خدا کی رحمت کی ہوائیں تیرے میرے گھر میں آتی، اتنا بڑا گاڑیوں کی بتیوں پر، اتنا بڑا ویگنوں کی گاڑیوں کی سکرین پہ لکھایا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، آج مرنے کے بعد ٹھنڈی چھاں آ گئی۔ اللہ اکبر، جب رو رو کے کہتی تھی پترا لگ کے سپیڈ ہے رات نو ستا نہیں جاندا، کہتا تھا میں چھٹی والے دن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، 8 دن تڑپ تڑپ کے گزار دیا کرتی تھی، اس وقت ٹھنڈی چھاں کیوں نہیں یاد آتی تھی؟ ماں کے پاس سے گزرتا تھا، مسکرا کے کہتی تھی میرا پتر میرے تو ناراض ہو گیا، چل میں تیرے کو معافی منگنی سر ساڈے کول بھی بہ جایا کر۔ اللہ اکبر، کہتا تھا اماں تو دین جی گلا کر دی رہنی ہے، پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں، اس کا دماغ خراب ہو گیا، بچپن کے اندر تجھے گود میں اٹھائے پھری دماغ خراب ہو گیا، 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا دماغ خراب ہو گیا، سردی کے موسم میں اس کے بستر کو پیشاب کر کے گلا کر دیا، اس نے تجھے سوکھی جگہ لٹایا، خود ہی گلی جگہ لیٹ گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو فلانے کمرے میں پڑا چیخے مارتا تھا، یہ برتن چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر تجھے گود میں اٹھا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نہیں کہتی تھی تو نے گرم چیز نہیں کھانی، تو نے دال نہیں کھانی، تو نے گوشت نہیں کھانا، دودھ جو تیرے سینے سے جائے گا تیری بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا، اس نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، یہ پاگل تھی۔ باپ تیرا تو تجھے گود میں چھوڑ کے مر گیا تھا، تیری جوانی کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، لوگوں کے سے برتن مانجے، یہ بے پاگل تھی، یہ چلی تھی۔ اللہ اکبر، تیرے اسکول فیس کے لیے جب تو نے گھر آ کے کہا تھا امی مہینہ شروع ہو گیا، اس نے فیس مانگی، اس نے جا کے اپنا دوپٹہ محلے دارنیوں کی جھولی میں ان کے پیروں میں رکھ کے کہاں سے 200 روپے لے کے آئی، یہ پاگل تھی۔ اللہ اکبر، تیرے مستقبل کے لیے اس نے باپ میں مرنے کے بعد، اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اللہ غنی، شوہر کے مرنے کے بعد اس نے کوئی عید ایسی نہیں کہ جس میں نیا کپڑا نہ پہنا ہو، اور تیرے لیے ٹرو مرو کے جوڑے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئی، یہ پاگل تھی۔ تیری دوائی کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، لوگوں کی گندم صاف کرتی رہی، لوگوں کے ویڑوں میں پوچھے مارتی رہی، لوگوں کے بچوں کے کپڑے دھوتی رہی، لوگوں کے برتن صاف کرتی رہی، یہ پاگل تھی۔ کہتا ابا جی تو میرے لیے کیتا ہی کیا ہے، تیرے باپ نے تیرے پر اتنا بڑا احسان کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز، جب تو میں دنیا کے اندر آئے تھے، کسی نے پوچھا کدا پتر آیا، اگر تیرا باپ خاموش ہو جاتا، یوں نہ کہتا میرا پتر ہے، یہ پیو دا نام ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر تیرا باپ تیرے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لگاتا، تجھے حلال زادہ کہنے کو کوئی تیار نہ ہوتا، جس جگہ جاتا دنیا تجھے حرام زادہ کہتی، اس سے بڑا تیرے باپ کا احسان کیا ہوگا۔ والد والے خانے میں تیرے باپ نے اپنا نام لکھ کر قیامت کی صبح تک تجھے حلال زادہ کہلوا دیا ہے۔ کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ابا تو میرے گالی نہ کر، اما جب بینو اندر لے جا، اما اے نہ ہوئے کہ میرے منہ تو کوئی لفظ نکل جائے، نہ تنگ کر، نہ تنگ کر۔ اگر اس نے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے، زمین پر ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔
دنیا کی عدالت میں جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر جہاں تک ہم نے پڑھا، جہاں تک ہمیں یاد ہے، دنیا کی عدالت میں پچھلے سال ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا تھا، 120 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سالہ عمر والے بھائی نے پرچہ کر دیا، عدالت کے اندر کیس چلا گیا، جرا ہوئی، بحث ہوئی، اجی کیا ہوا؟ سنو توجہ میری طرف، بات کا مزہ ختم میرے بھائی، بس آخری باتیں چل رہی ہیں۔ عدالت کے اندر کیس چلا، 120 سالہ بھائی کو، اللہ اکبر، عدالت کے کٹہرے میں 70 سال کی عمر کا بھائی لے آیا۔ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی زمین کا مسئلہ تھا، نہیں 70 سالہ عمر کا بھائی، اس کی عمر 70 سال تھی، جج صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جب سے باپ مرا اس وقت سے لے کر میری امی میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، جج صاحب عدالت عادیہ سے میں اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے زندگی میری بھی بڑی گزر گئی، اب دنوں کا پتہ کوئی نہیں، رات موت آ جائے یا صبح موت آ جائے، جج صاحب میرے بھائی کو کہیے مجھے بھی میری ماں کی خدمت کا موقع دے دے۔ جج صاحب نے دونوں کی بات سنی کہ تو نے بڑی ماں کی خدمت کر لی، تو نے بہت وقت گزار لیا، اب چھوٹے کا حق ہے، جج نے فیصلہ لکھ دیا، اب عدالت سے چھوٹا بھائی ماں کو لے کے جائے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ جب یہ سنا پورا کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا، بڑا بھائی عدالت کے کٹہرے سے نکلا، اپنے چھوٹے بھائی کے پیروں میں اس طرح گر کے رونے لگا جیسے کوئی بچے کی چیز چھین لیتا ہے، بچہ روتا ہے، رو رو کے اپنے بھائی کو پتہ ہے کیا کہا، کہنے لگا میری ساری زندگی لے لے، میری زندگی کی ساری سانسیں لے لے، میرا کاروبار لے لے، اللہ اکبر، میری اولاد تیری غلام بن کے رہے گی، میری دبئی کی فلانی مارکیٹ لے لے، میرا پلازا لے لے، سب کچھ دے سکتا ہوں، ماں نہ لے کے جا، ماں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، میری روٹی لے لے، میرا پانی لے لے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب بڑا ماں کے لیے رو رہا ہوگا آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ماں کو جوتے مارنے والے دیکھے، ماں کے لیے اتنا پیار کرنے والا پہلے ہی دیکھا ہے۔ جوانوں آج تمہارے سے عرض کر کے جاؤں گا، یا تو دعا کرو تمہاری شادیوں سے پہلے تمہارے ماں باپ مر جائیں، وگرنہ ماں باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو کبھی اپنی بیویوں کے سپرد اپنے ماں باپ کو نہ کرنا۔ اللہ اکبر، نو ہی ہوندی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جتنا بھی میرے عزیزو بہو جتنی بھی قریب ہو جائے بیٹی کا ادا نہیں کر سکتی، خدا تمہاری گھر والیوں کو سلامت رکھے، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو عورتوں کے سپرد نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، کبھی آ کے نہ پوچھنا امی نے روٹی کھادی سی، ابو نے پانی پیتا سی، خود ماں کے کمرے میں جا، بے شک تیرے ماں باپ نے کھا لیا، اپنے حصے کی روٹی اٹھا، بیوی کو ساتھ لے، پوترے دوتروں کو ساتھ لے، ابا کے پاس چلا جا، امی کی منجی پہ جا کے بیٹھ جا، امی جی کس طرح ہو سکتا ہے بچپن میں تو نے میرے بغیر کھانا نہیں کھایا، جوانی میں تیرے بغیر کیسے کھانا کھاؤں گا، اما روٹی پیٹ میں تو چلی جائے گی، اما جان پیٹ تو میرا بھر جائے گا لیکن رب کی رحمت نظر نہیں آئے گی، اما پیٹ نہیں بھرنا چاہتا، اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہوں، اتنا پھر کی کرا، اما ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ، ایک مجھے کھلا، ایک تو کھلا، ایک تو کھا، ایک میرے بچوں کو کھلا، اما پیٹ بھی بھر جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر نہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ لاہور ڈاکٹر سے ماں باپ کے لیے ٹائم لینا پڑے گا۔ آج میرے عزیزو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو شوگر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو کینسر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو بلڈ پریشر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو تمہاری جدائی کا روگ لگ گیا، دوستوں کو وقت دیتے ہو، بچوں کو وقت دیتے ہو، نوکری کی جگہ کو وقت دیتے ہو، مربوں کو وقت دیتے نہیں دیتے وقت اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے۔ جوانہ اگر چاہتا ہے میرے ماں باپ کو بلڈ پریشر ختم ہو جائے، میرے ماں باپ کی شوگر ختم ہو جائے، صبح جب نوکری کے لیے نکلا کر اپنے بچوں کو ماں باپ سے پیار کروایا کر اور خود ماں کے پیروں کو چوما کر، باپ کے سینے سے لگ کے باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ ڈال دیا کر، 4 دن یہ کام کر کے دیکھ لے، تیرے باپ کی انسولین خود بخود چھوٹ جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے شوگر کی گولی وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ باپ کے سینے کے ساتھ لگ کے کام کر جائے گا۔ نوجوانوں آج توبہ کر کے اٹھنا، آج ابو کو ابے نہ کہنا، ابا نہ کہنا، جی کہنا، جی کہنا۔ تمہیں کیا پتا کون
है? सैयद मुरसलीन है। कौन है? इमामुल अंबिया है। कौन है? नबियों के नबी है। कौन है? सारी दुनिया के इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान है। खुदा पाक की कसम है, अल्लाह अकबर। उस नबी ने ऐलान फरमा दिया, अपनी माँ को यूं भी ना करना, अल्लाह सारे नेक अमलों को जाया कर देगा। और दोस्तों आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, वक्त कम है, दिल तो बड़ा चाह रहा था आपसे गुफ्तगू करूँ, बड़ा प्यारा मजमा अल्लाह के फजल करम से बैठा हुआ है। मेरे अजीज़ आखिरी बात कर रहा हूँ, बाप हमारा मुरब्बे छोड़ गया, रकबा छोड़ गया, बाप मर गया, 10 किल्ले छोड़ गया, और ज़्यादा दे देना, भाई को भाई से जुदा ना करना। और मेरे अजीज़ों ज़मीन के टुकड़ों की खातिर, मकान के लिए भाई से नाराज़ ना होना। अल्लाह की इज्जत की कसम, यार भी मिल जाएगा, मकान छोड़े यार नहीं, कल लाहौर में मिल जाएगा। अगर भाई एक मर्तबा जो जुदा हो गया, कयामत आ गई, खुदा की कसम आ जाएगी, भाई नहीं मिलेगा। बहन दरवाजे पर आवे, बाप मर गया, अम्मा जान का इंतकाल हो गया, 6 महीने के बाद बहन दरवाजे पर आई, पता लगा तेरे बच्चों ने आके इतला दी, फुप्पी बुए ते आई है, छलांग मार के बिस्तर से दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाना, दरवाजा खुले यूं बाएं फैलाकर अपनी बहन को सीने से लगाना, इस तरह हाथ सर पे फेरना, अल्लाह अकबर। वो तेरा हाथ न समझे, अपने बाप का हाथ समझे, और तेरा माथा चूम के कह दे, आज ऐसा सीने से लगाया, आज ऐसा प्यार दिया, 20 साल पहले जो बाप मरा था, तेरे प्यार से आज वो बाप याद आ गया है। कभी अपनी बहनों को, अपनी बीवियों के सुपुर्द न करना। अगर तुमने ईदी देनी हो, अगर तुमने जोड़ा देना हो, अगर तुमने पैसा देना हो, तो बंद कमरे में लाइट भी बुझा देना, ताकि कोई देखे ना, दीवार भी ना देखे, घड़ी भी ना देखे, पंखे भी ना देखे, चुपके से बहन को दे देना। खुदाए पाक की कसम है, जब कमरे से बाहर निकल कर यूं नोट देखेगी, कभी ये दिल में आएगा नहीं, इतना अमीर था 2000 दे देता, यूं नोट को चूम के कहेगी, अल्लाह जिसने बैल की झोली भर दी, अल्लाह तो उसकी झोली भर दे। खुदाए पाक की कसम है, जब तेरे लिए तेरी बहन का आंसू निकल गया, हो ही नहीं सकता, अल्लाह तेरे गुनाह माफ न करे, तेरा बेड़ा पार न करे।